अस्सलाम वालेकुम। मैं अंसार अहमद इस्तकबाल करता हूँ आपका एक बार फिर नॉलेज फेदर में। आज हम पढ़ने वाले हैं शायर इनकलाब, शायर रूमान, शायर शबाब, मुसव्विर जज्बात, अल्फाज के जादूगर यानी कि जोश मली आबादी के बारे में। आइए शुरू करते हैं। जोश मली आबादी, इनका असल नाम शब्बीर हसन ख़ां था। पहले इनका नाम शब्बीर अहमद ख़ां था, फिर बदल कर शब्बीर हसन ख़ां कर लिया। इनका तखल्लुस जोश था। जोश पहले अपना तखल्लुस शब्बीर किया करते थे, फिर बाद में इन्होंने अपना तखल्लुस शब्बीर से बदल कर जोश कर लिया। इनकी पैदाइश 5 दिसंबर 1896 या 1898 में मलिहाबाद में हुई। कई जगह 1896 आता है और कई जगह 1898। जोश मली आबादी अपनी खुद नविश्त यादों की बारात में अपनी तारीख़ पैदाइश के मुतालिक लिखते हैं, मेरे ख़ानदान में बच्चों की तारीख़ विलादत के दर्ज करने का रिवाज ही नहीं था। अलबत्ता मेरी दादी जान ने जो ख़ानदान की मौरिख़ थी, मुझसे मेरी विलादत का जो सन बताया था वो सन ईसवी के हिसाब से 1896 था या 1898, ये भी याद नहीं रहा। बहरहाल अपनी उम्र को 2 बरस बढ़ा देने में नुकसान ही क्या है, इसलिए आप ये समझ लें कि मैं सन 1896 में पैदा हुआ। अलबत्ता ये बखूबी याद है कि दादी ने फरमाया था कि बेटा तू सुबह 4 बजे पैदा हुआ था। तो कई जगह 1896 है और कई जगह 1898। इनकी वफ़ात 22 फरवरी 1982 को इस्लामाबाद पाकिस्तान में हुई। इनकी वालिदा का नाम बिस्मिल्लाह बेगम था और वालिद थे बशीर अहमद ख़ां। दादा मोहम्मद अहमद ख़ां और परदादा फ़कीर अहमद ख़ां थे, जो गोया तखल्लुस इस्तेमाल किया करते थे। शुरुआत में मिर्ज़ा हादी रसवा से इस्लाह ली और बाद में अज़ीज़ लखनवी से इस्लाह लेने लगे। इन्होंने इब्तिदाई तालीम मास्टर गोमती प्रसाद से हासिल की। जोश मली आबादी को 1954 में हुकूमत हिंद की जानिब से पद्म भूषण दिया गया। जोश मली आबादी को बहुत से खिताबात और अलक़ाबात से याद किया जाता है, जिनमें मुसव्विर जज्बात 1920 में अज़ीज़ लखनवी ने कहा था, शायर आज़म, शायर शबाब, शायर फ़ितरत, शायर रूमान वग़ैरह के अलक़ाबात दया नारायण निगम ने दिए थे। इन अलक़ाबात का इस्तेमाल सबसे पहले रिसाला ज़माना में किया। शायर इनकलाब 1938 ईस्वी में अखबार हिंद में मौलाना अब्दुर्रज़्ज़ाक़ मलिहाबादी ने कहा। इनके अलावा मुसव्विर शबाब, अल्फाज के जादूगर, लफ्ज़ों का बादशाह, शायर जमालियात, रिंदाने जहाँ भी जोश मली आबादी के अलक़ाबात हैं। जोश मली आबादी ने शेर कहना 9 बरस की उम्र में शुरू किया। 1916 में इनके वालिद का इंतकाल हुआ और 1916 में इनके वालिद के इंतकाल के बाद ये कलकत्ता चले गए। कलकत्ता में इनकी मुलाकात रविंद्रनाथ टैगोर से हुई और उनकी शख्सियत से मुतासिर होकर शेर व अदब की तरफ माइल हुए। फिर 1921 में मुख्तसर अक़वाल का नसरी मजमुआ मक़ालात ज़र्री के नाम से शाया हुआ। 1924 में मुलाज़मत की गर्ज से हैदराबाद आ गए और 1925 में वहाँ दारुत तर्जुमा हैदराबाद में नाज़िर अदब के ओहदे पर फाइज़ हुए और 10 साल तक खिदमात अंजाम देते रहे। फिर 1934 में दिल्ली चले आए। 1936 में दिल्ली से माहनामा कलीम जारी किया, मगर ये रिसाला 1939 में तरक्की पसंदों के रिसाले नया अदब में जम हो गया और फिर बाद में जोश को इस रिसाले का मुदीर भी बना दिया गया। 1942 में इशारात के नाम से जोश मली आबादी के मज़ामीन का मजमुआ शाया हुआ। ये मज़ामीन पहले रिसाला कलीम में शाया होते थे, फिर बाद में इशारात के नाम से किताबी शक्ल में शाया किया गया 1942 में। जोश 1948 से 1955 तक महकमा इत्तलाआत व नसरियात के रिसाला आजकल के मुदीर भी रहे। फिर 1 जनवरी 1957 को जोश मली आबादी पाकिस्तान चले गए और वहाँ तरक्की बोर्ड उर्दू में लुग़त साज़ी का काम मिला और यहाँ मुदीर आला की हैसियत से काम किया। जोश मली आबादी की वफ़ात के बाद
ان کا غیر مطبوعہ کلام مزراب و محراب کے نام سے شائع ہوا۔ اب جوش ملی آبادی کے متعلق چند اہم نکات دیکھ لیتے ہیں۔ جوش ملی آبادی تک شاعری کرتے ہوئے ان کی چوتھی پشت تھی۔ جوش ملی آبادی اپنے سب سے پہلے شعری مجموعے روح ادب میں اس کے متعلق لکھتے ہیں کہ شاعری کرتے ہوئے یہ میری چوتھی پشت ہے۔ میرا لڑکا سجاد حیدر اور میری لڑکی بھی موضوع طبع ہے۔ اگر آئندہ یہ دونوں شاعری کریں گے تو پانچویں پشت ہے شبیر کی مداحی میں کہنے کے بہرطور مستحق ہوں گے۔ تو جوش ملی آبادی تک شاعری کرتے ہوئے یہ ان کی چوتھی پشت تھی۔ جوش ملی آبادی کبیر داس اور ٹیگور کی شاعری کے دل دادا تھے اور حافظ شیراز کے پرستار تھے۔ جوش کی نظموں میں ٹیگور اور اقبال کا رنگ نمایاں ہے۔ جوش ملی آبادی آل انڈیا ریڈیو سے بھی منسلک رہے۔ جوش ملی آبادی شاعر بھی تھے اور نثر نگار بھی۔ جوش نے رومانی اور انقلابی دونوں طرح کے اشعار کہے۔ جوش ملی آبادی کی شاعری میں سیاست، اخلاقیات، وطن سے محبت اور آزادی کا جذبہ کثرت سے نظر آتا ہے۔ جوش ملی آبادی نے کچھ مرثیے بھی لکھے جن میں آوازۂ حق، پانی، حسین اور انقلاب، زندگی و موت، آگ اور حسین، طلوع فکر، عظمت انسان، موجد و مفکر اور وحدت انسانی شامل ہیں۔ بات اگر ان کے شعری مجموعے کی جائے تو ان کا سب سے پہلا شعری مجموعہ ہے روح ادب، جو 17 رنگین اور سادہ تصاویر کے ساتھ 1920 میں شائع ہوا۔ اس کتاب میں جوش ملی آبادی کا 9 برس سے لے کر 1920 عیسوی تک کا کلام ہے۔ جوش نے اس مجموعے سے اپنے استاد عزیز لکھنوی کی تمام اصلاحوں کو خارج کر دیا۔ اس مجموعے میں نثر بھی ہے، غزلیں بھی اور نظمیں بھی۔ روح ادب میں جو نظمیں شامل ہیں ان میں مشہور ترین نظمیں ہیں ترانہ بیگانگی، مناظر سحر، حالات حاضرہ، انتظار کے آخری لمحے، حقیقت دل، دنیا میں آگ لگی، سانس لو یا خوش رہو، مجھے تیری نعمتوں کی خواہش نہیں۔ یہاں جوش ملی آبادی کی نظم ہے حقیقت دل، اور ایک نظم ہم نے علامہ اقبال کی دیکھی تھی حقیقت عشق، وہ تھی ان کے مجموعے بانگ درا میں، اور یہ ہے حقیقت دل جو ہے روح ادب میں۔ ان کا دوسرا شعری مجموعہ ہے شاعر کی راتیں، جو 1933 میں شائع ہوا۔ اس مجموعے میں چند راتوں کی مختلف کیفیات کا بیان ہے۔ راتوں کی تفصیل حسب ذیل ہیں: مست رات، بدمست رات، راز و نیاز کی رات، انتظار کی رات، اندھیری رات، چاندنی رات، جوانی کی رات، تصورات کی رات، التفات کی رات، جدائی کی رات، اشکوں کی رات، برسات کی رات، ربودگی کی رات، بے خودی کی رات، سرشار رات، بھیگی ہوئی رات، تصورات کی رات، بے چین رات، پیا بن ناگن کالی رات۔ تو ان راتوں کی تفصیل مجموعہ شاعر کی راتوں میں بیان کی گئی ہے۔ ان کا اگلا شعری مجموعہ ہے نقش و نگار، جو 1936 میں شائع ہوا۔ لکھا ہے: نقش و نگار و رنگ و بو، تازہ بتازہ نو بنو، نقش و نگار و رنگ و بو، تازہ بتازہ نو بنو۔ نقش و نگار کا مقدمہ لطیف الدین احمد اکبر آبادی نے روپ سنگھ رئیس و جاگیردار ریاست دھولپور کے اصرار پر لکھا۔ یہ مجموعہ 5 ابواب پر مشتمل ہے، جن میں نگار خانہ، خمریات، تاثرات، مطالعہ و نظر اور نصیب شامل ہیں۔ نگار خانہ میں جو نظمیں شامل ہیں وہ ہیں: جوانی کی آمد آمد، اٹھتی جوانی، افشائے راز، جمنا کے کنارے، گنگا کے گھاٹ پر، مالن، جامن والیاں، جنگل کی شہزادی، کوہستان دکن کی عورتیں، جوانی کا تقاضا۔ جنگل کی شہزادی ہمارے نصاب کا حصہ ہے۔ اور خمریات میں جو نظمیں شامل ہیں وہ ہیں شب نشاط، جشن نو اور صبح میں کدا۔ تاثرات میں جو نظمیں ہیں وہ ہیں پروگرام، جوانی کے ساز و برگ،
मुफलिसों की ईद, अंगूठी। नक्शो निगार के चौथे बाब मुताला व नज़र में चंद क़तआत शामिल है और नसीब में इल्तिजाए करम और इल्तिजाए मर्ग नज़में शामिल हैं। ये हैं इल्तिजाए करम और इल्तिजाए मर्ग। और अल्लामा इकबाल की नज़म थी इल्तिजाए मुसाफिर, जो बांगे दरा में शामिल थी। अगला शेरी मजमुआ शोला व शबनम 1936 में शाया हुआ। लिखा है, इस अंजुमन गुल में शोला भी है शबनम भी। यह भी चंद अबवाब पर मुश्तमिल है, जिसमें पहला बाब है आतिश कदा। आतिश कदा में जो नज़में शामिल हैं वो हैं ग़ुलामों से ख़िताब, आसार इनकलाब, किसान, जिंदा का गीत, मुस्तक़बिल के ग़ुलाम, मुस्तक़बिल, शिकस्त जिंदा का ख्वाब, अलीगढ़ कॉलेज की 50 साला जुबली, गद्दार से ख़िताब और भूखा हिंदुस्तान। इसमें किसान और शिकस्त जिंदा का ख्वाब हमारे निसाब का हिस्सा है। दूसरे बाब रंगो बू में जो नज़में शामिल हैं वो हैं बरसात की शफ़क़, बरसात की पहली घटा, भरी बरसात की रूह, अलबेली सुबह, लू की आमद आमद, दुआए सहरी और घटा। इस्लामियात में जो नज़में शामिल हैं उनमें ए खुदा, ज़ाकिर से ख़िताब, सलाम और पैगंबर इस्लाम वग़ैरह। बादाए सरगोश में जदीद रंग तग़ज़्ज़ुल और क़दीम रंग तग़ज़्ज़ुल शामिल हैं। अलीगढ़ कॉलेज की 5 साला जुबली, यह जोश मली आबादी के नज़म हैं। और एक नज़म अल्लामा इकबाल की पढ़ी थी तलबा अलीगढ़ कॉलेज के नाम, वो बांगे दरा में शामिल हैं और वो अल्लामा इकबाल की है। मदरसा अलीगढ़ के नाम से ही एक अकबर इलाहाबादी की नज़म है। तो जोश मली आबादी की नज़म है अलीगढ़ कॉलेज की 50 साला जुबली, अल्लामा इकबाल की नज़म है तलबा अलीगढ़ कॉलेज के नाम, और अकबर इलाहाबादी के नज़म है मदरसा अलीगढ़। इसी तरह मुस्तक़बिल के नाम से जोश मली आबादी की भी नज़म है और अकबर इलाहाबादी की भी नज़म है। जोश मली आबादी की नज़म है आसार इनकलाब, और एक इस्माइल मेरठी की है आसार सल्फ। तो उम्मीद करते हैं इनमें कन्फ्यूज़ ना होंगे आप। 1921 में औराक़ो सहर शाया हुआ, जो नसर व नज़्म का मजमुआ है। फिर 1937 में फ़िक्र निशात के नाम से एक मजमुआ शाया हुआ, जिनमें नक्कात, आवाज़ शायर, दूरी, सुहागन, बेवा, अज़ान, मौलवी, खानका और शेख की मुनाजात वग़ैरह नज़में शामिल हैं। अज़ान और खानका के नाम से अल्लामा इकबाल की भी नज़में हमने देखी थी, जो बाले जिब्रील में शामिल थी। और ये जोश मली आबादी की नज़में हैं अज़ान और खानका, जो फ़िक्र व निशात में शामिल है। इसी तरह यहाँ एक नज़म है शेख की मुनाजात, और हाली की नज़म पढ़ी थी हमने मुनाजात बेवा, और एक नज़म अल्लामा इकबाल की थी दोज़खी की मुनाजात। तो जोश मली आबादी की नज़म है शेख की मुनाजात, हाली की नज़म मुनाजात बेवा, और अल्लामा इकबाल की नज़म दोज़खी की मुनाजात। इनका अगला शेरी मजमुआ है हर्फ़ व हिकायात, जो 1938 में शाया हुआ, जिनमें हुब्बे वतन और मुसलमान नौजवानों से ख़िताब वग़ैरह शामिल हैं। आयात व नग़मात 1941 में शाया हुआ, जिसमें सलाम, हुसैन और इनकलाब, महाजन और मुफलिस और चंद रुबाइयात शामिल हैं। 1944 में अर्शो फ़र्श, जिनमें सुबह शायर, जवाब शायर, आदमी नामा, औरत और कॉल मार्क्स शामिल हैं। आदमी नामा के नाम से नज़ीर अकबराबादी की भी एक नज़म है, जो मुखम्मस की हैयत में। अगला शेरी मजमुआ है रामिशो रंग, जो 1945 में शाया हुआ, जिसमें चंद रुबाइयात, गीत और कुछ नज़में शामिल हैं। सेफ़ो सबूक 1947 में मर्केंटाइल प्रेस लाहौर से शाया हुआ। सुंबुल सलासिल भी 1947 में ही शाया हुआ, जिनमें 9 ख़िज़ाने कम्युनिस्ट पार्टी से, कांग्रेस से ख़िताब, लीग से ख़िताब, कम्युनिस्ट पार्टी से ख़िताब और मुस्तक़बिल हिंदुस्तान वग़ैरह शामिल हैं। सुरूद व खरोश और सुमूम व सबा, ये भी जोश मली आबादी के ही मजमुए हैं, जिनमें सुरूद व खरोश में कुछ रुबाइयात और नज़में शामिल हैं। सुरूद व खरोश में जो नज़में शामिल हैं वो हैं दुआ, तुलू,
مناجات، نگار مغرب سے خطاب وغیرہ، اور سموم و صبا میں نظمیں اور چند رباعیات شامل ہیں۔ ان شعری مجموعوں کے علاوہ جوش ملی آبادی نے ایک خود نوشت بھی لکھی جس کا نام ہے یادوں کی بارات۔ یادوں کی بارات جوش ملی آبادی کے 70 سال کے تجربوں اور مشاہدوں کی بارات ہے۔ جوش نے یہ کتاب اپنے محسن اور دوست روشن علی بھیم جی کی ذات گرامی سے منسوب کی ہے۔ جوش ملی آبادی کا ایک قول دیکھ لیجئے جو روح ادب کے مقدمے کا حصہ ہے، جس سے معروضی سوالات بن سکتے ہیں۔ جوش ملی آبادی کا قول ہے: نثر کی جانب ٹیگور نے مجھے مخاطب کیا۔ غزلیں آبائی اور ماحولی اثرات کا نتیجہ ہیں، اور نظموں کے باب میں وحید الدین صاحب سلیم کا شکر گزار ہوں کہ اس صنف صحیح کی جانب سب سے پہلے انہی بزرگوار نے مجھے توجہ دلائی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ تغزل پر مرحوم ہی نے اس قدر قہقہے مارے تھے کہ دل کو اس غیر فطری صنف سے پھیر دیا۔ اب جوش ملی آبادی کے متعلق ادبا کے اقوال دیکھ لیتے ہیں۔ فراق گورکھپوری جوش ملی آبادی کے متعلق کہتے ہیں: جوش کی موت اردو نظم کے انقلابی دور کا خاتمہ ہے۔ جوش کی موت اردو نظم کے انقلابی دور کا خاتمہ ہے۔ جوش ملی آبادی کے متعلق فراق گورکھپوری کہتے ہیں: جوش کے مرنے کی خبر سننے کے لیے میں کیوں زندہ رہ گیا؟ جوش کے بعد میں زندہ رہ کر کیا کروں گا؟ جوش کے مرنے کی خبر سننے کے لیے میں کیوں زندہ رہ گیا؟ جوش کے بعد میں زندہ رہ کر کیا کروں گا؟ وہیں اکبر الہ آبادی کا قول ہے: آپ کی نثر بھی خوب ہے، کیوں نہ ہو، آپ اہل دل بھی ہیں، اہل زبان بھی۔ آپ کی نثر بھی خوب ہے، کیوں نہ ہو، آپ اہل دل بھی ہیں، اہل زبان بھی۔ یہ پرجوش طبیعت ہونہار ہے، ان میں ندرت تشبیہات سے آپ کے ذہن کی قوت ظاہر ہوتی ہے۔ خدا مبارک کرے کاش کسی وقت میں، آپ اور اقبال یکجا ہوتے۔ یہ پرجوش طبیعت ہونہار ہے، ان میں ندرت تشبیہات سے آپ کے ذہن کی قوت ظاہر ہوتی ہے۔ خدا مبارک کرے کاش کسی وقت میں، آپ اور اقبال یکجا ہوتے۔ خلیل الرحمن اعظمی کہتے ہیں: جوش نے مناظر فطرت پر جس کثرت سے نظمیں لکھی ہیں اس کی مثال پوری اردو شاعری میں نہیں ملے گی۔ جوش نے مناظر فطرت پر جس کثرت سے نظمیں لکھی اس کی مثال پوری اردو شاعری میں نہیں ملے گی۔ خلیل الرحمن اعظمی یہ بھی کہتے ہیں: اقبال اور غالب میں وہی فرق ہے جو مفکر اور ڈھنڈورچی میں ہوتا ہے۔ اقبال اور غالب میں وہی فرق ہے جو مفکر اور ڈھنڈورچی میں ہوتا ہے۔ شرل لکھنوی جوش ملی آبادی کے متعلق کہتے ہیں: آپ کے کلام میں جو رنگینیاں، جو بلند ہونے والے سچے جذبات بے مثل استعاروں اور نازک تشبیہوں کے باریک پردوں میں چھپائے گئے ہیں، وہ سب کے سب انسانی فطرت کو بلندیوں کی طرف ہدایت کرنے والے اور روحانیت میں جان ڈال دینے والے ہیں۔ آپ کے کلام میں جو رنگینیاں، جو بلند ہونے والے سچے جذبات بے مثل استعاروں اور نازک تشبیہوں کے باریک پردوں میں چھپائے گئے ہیں، وہ سب کے سب انسانی فطرت کو بلندیوں کی طرف ہدایت کرنے والے اور روحانیت میں جان ڈال دینے والے ہیں۔ لطیف الدین احمد کہتے ہیں: میرا خیال یہ ہے کہ حالی، اکبر اور اقبال کی شاعری کا ارتقاء جوش کے شعر میں نظر آتا ہے۔ میرا خیال یہ ہے کہ حالی، اکبر اور اقبال کی شاعری کا ارتقاء جوش کے شعر میں نظر آتا ہے۔ لطیف الدین احمد یہ بھی کہتے ہیں کہ جوش کے کلام کا بغور مطالعہ کرنے والا اس نتیجے پر ضرور پہنچے گا کہ انہوں نے حافظ شیراز کا گہرا مطالعہ کیا ہے اور ان میں حافظ کا رنگ رچ گیا ہے۔ جوش کے کلام کا بغور مطالعہ کرنے والا اس نتیجے پر ضرور پہنچے گا کہ انہوں نے حافظ شیراز کا گہرا مطالعہ کیا ہے اور ان میں حافظ کا رنگ بس گیا ہے۔ لطیف الدین جوش ملی آبادی کے کلام پر تبصرہ کرتے ہوئے یہ بھی کہتے ہیں کہ جوش ایک فطرت نگار شاعر ہیں اور ان کا کلام ضروری خصوصیات شعری کا حامل ہے۔ جوش ایک فطرت نگار شاعر ہیں اور ان کا کلام ضروری خصوصیات شعری کا حامل ہے۔ اب جوش ملی آبادی کی
شامل نصاب نظموں کو دیکھ لیتے ہیں۔ جنگل کی شہزادی۔ نظم جنگل کی شہزادی 1922 میں لکھی گئی۔ یہ نظم جوش کے مجموعے نقش و نگار میں شامل ہے۔ اس نظم میں اشعار کی تعداد 60 ہے اور یہ نظم پابند نظم کی حیت میں ہے۔ اس نظم میں شاعر نے جنگل کی ایک شہزادی کے روپ سروپ اور سراپے کو بیان کیا ہے۔ یہ شہزادی کوئی اور نہیں بلکہ ریل گاڑی کے سفر کے دوران جنگل میں شاعر کو ملتی ہے۔ شاعر نے اس نظم کے ذریعے اس شہزادی کی سراپا نگاری کو خوبصورتی سے بیان کیا ہے۔ شاعر نظم کی ابتدائی تمہید باندھتے ہوئے کہتا ہے، پیوست ہے جو دل میں وہ تیر کھینچتا ہوں، ایک ریل کے سفر کی تصویر کھینچتا ہوں، گاڑی میں گنگناتا مسرور جا رہا تھا، اجمیر کی طرف سے جے پور جا رہا تھا، تیزی سے جنگلوں میں یوں ریل جا رہی تھی، لیلا ستار اپنا گویا بجا رہی تھی، خورشید چھپ رہا تھا رنگی پہاڑیوں میں، پاؤس پر سمیٹے بیٹھے تھے جھاڑیوں میں۔ پھر شاعر جنگل کے خوبصورت نظاروں کا ذکر کرتا ہے اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اچانک سے گاڑی جنگل کے بیچوں بیچ جا کر ٹھہر جاتی ہے، جس کے سامنے میدان میں ایک لڑکی کھڑی تھی رخصتی کرن سے سب وادیاں سنہری، ناگاہ چلتے چلتے جنگل میں ریل ٹھہری، کانٹوں پہ خوبصورت ایک بانسری پڑی ہے، دیکھا کہ ایک لڑکی میدان میں کھڑی ہے۔ پھر شاعر جنگل کی شہزادی کے لب و رخسار، از و ادا یعنی کہ اس کے سراپا نگاری کا بیان بڑی خوبصورت انداز سے کرتا ہے اور پھر آخر میں کہتا ہے، تاریک کر کے میری آنکھوں میں ایک زمانہ، جنگل سے سر جھکا کے ہونے لگی روانہ، ارماں نے سر جھکایا، دل کی مثال کانپا رہ رہ کے بن کا سایہ، بے ہوش ہو چلا میں سینے سے آہ نکلی، اتنے میں رات لے کر قندیل ماہ نکلی، مڑ کر جو میں نے دیکھا امید مر چکی تھی، پٹری چمک رہی تھی، گاڑی گزر چکی تھی۔ اگلی نظم ہے کسان۔ یہ بھی مجموعہ نقش و نگار میں شامل ہے۔ نظم کسان 54 اشعار پر مشتمل ہے۔ یہ بھی پابند نظم کی حیت میں ہے۔ اس نظم میں شاعر نے ہندوستانی معاشرے میں ریڑھ کی ہڈی سمجھے جانے والے طبقے یعنی کسان کی خدمات کا اعتراف کرتے ہوئے انہیں خراج عقیدت پیش کی ہے۔ شاعر نظم کا آغاز شام کے چھا جانے اور اس وقت دکھائی دینے والے نظاروں کی منظر کشی سے کرتے ہوئے کہتا ہے، چھٹ پٹے کا نرم رو دریا، شفق کا اضطراب، کھیتیاں، میدان، خاموشی، غروب آفتاب، دشت کے کام و دہن کو دن کی تلخی سے فراغ، دور دریا کے کنارے دھندلے دھندلے سے چراغ، زیر لب ارض و سما میں باہمی گفت و شنود، مشعلے گردوں کے بجھ جانے سے ایک ہلکا سا دودھ، وسعتیں میدان کی سورج کے چھپ جانے سے تنگ، سبزے افسردہ پر خواب آفری ہلکا سا رنگ۔ یہ تھے نظم کسان کے ابتدائی چند اشعار۔ اگلی نظم ہے شکست زنداں کا خواب۔ یہ نظم مجموعہ کلام شعلہ و شبنم میں شامل ہے۔ اس میں 8 اشعار ہیں۔ جوش ملی آبادی کی یہ نظم ان کے انقلابی خیالات کی ترجمان ہے۔ اس کا پس منظر تحریک آزادی کے وقت کی گئی جد و جہد اور اس کے نتائج ہے۔ سماعت فرمائی یہ نظم۔ کیا ہند کا زندہ کانپ رہا ہے، گونج رہی ہیں تکبیریں، کیا ہند کا زندہ کانپ رہا ہے، گونج رہی ہے تکبیریں، اکتائے ہیں شاید کچھ قیدی اور توڑ رہے ہیں زنجیریں، دیواروں کے نیچے آ کر یوں جمع ہوئے ہیں زندانی، سینوں میں تلاتم بجلی کا، آنکھوں میں جھلکتی شمشیریں، بھوکوں کی نظر میں بجلی ہے، توپوں کے دہانے ٹھنڈے ہیں، تقدیر کے لب کو جنبش ہے، دم توڑ رہی ہیں تدبیریں، آنکھوں میں گدا کی سرخی ہے، بے نور ہے چہرہ سلطاں کا، تہذیب نے پرچم کھولا ہے، سجدے میں پڑی ہیں تعمیریں، کیا ان کو خبر تھی زیر و زبر رکھتے تھے جو روح ملت کو، ابلیں گے زمین سے مارے سیاہ، برسیں گی فلک سے شمشیریں،
کیا ان کو خبر تھی سینوں سے جو خون چرایا کرتے تھے، ایک روز اسی بے رنگی سے جھلکیں گی ہزاروں تصویریں؟ کیا ان کو خبر تھی ہونٹوں پہ جو قفل لگایا کرتے تھے، ایک روز اسی خاموشی سے ٹپکیں گی دہکتی تقریریں؟ سنبھلو کہ وہ زندہ گونج اٹھا، جھپٹو کہ وہ قیدی چھوٹ گئے، اٹھو کہ وہ بیٹھی دیواریں، دوڑو کہ وہ ٹوٹی زنجیریں۔ تو یہ تھی جوش ملی آبادی سے متعلق اہم معلومات۔ جزاک اللہ دوستوں، انشاءاللہ ملیں گے اگلی ویڈیو میں۔